دور قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیاری بہنوں، دور قرآن کا یہ برکتوں والا سلسلہ جو چل رہا ہے، آج سے چند روز اس سلسلے میں میں اور آپ انشاءاللہ ساتھ ہوں گے۔ جن بہنوں سے میرا تعارف نہیں ہے، میرا نام سائرہ شکیل ہے اور حلقہ روضہ سے میرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کے ساتھ اور شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں اس کی عظیم کتاب کو بیٹھ کر پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع دیا اور ہمیں اپنی عافیت میں رکھا، صحت اور وسائل کے ساتھ رکھا، شکر الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف سے اس سلسلے کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بہنوں، سورہ کہف جو ہے وہ تقریباً نصف قرآن تک ہم پہنچ چکے ہیں اس سلسلے میں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے اس کتاب میں جس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے۔ لیکن قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت پائیں گے وہ جو متقین ہیں، جن کے دل اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں گے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے علم حاصل کیا۔ پہلے یہ سیکھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور ہم نے کیا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اس چیز کو بالکل ریورس کر دیا ہے۔ آج کل ایک دور ہے علم کی جو ہر طرف لگی ہوئی ہے کہ فقہ بھی تو گرامر بھی سیکھنی ہے، ساتھ تفسیر بھی سیکھنی ہے، تجوید بھی سیکھنی ہے، لیکن وہ علم جو مجھے عمل تک نہ لے جائے وہ صرف میری نالج میں اضافہ ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ پہلے ایمان سیکھا، تو ایمان سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہمارے دل کے اندر وہ کیفیت آ جائے جو اس علم کو قبول کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کو تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے اور اس وقت کو تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بنائے، آمین۔
جیسا کہ دورہ قرآن میں یہ کہ وقت تھوڑا مختصر ہوتا ہے اور تھوڑی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنا سورہ کہف جو ہے وہ آج شروع کرتے ہیں۔ سورہ کہف مکی سورہ ہے اور اس میں 110 آیات ہیں۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث آپ کو بتاتی ہوں۔ سورہ کہف جو ہے وہ نہایت عظیم صورتوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی میں کثرت سے ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک شخص نے سورہ کہف کی تلاوت کی جبکہ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا بتکنے لگا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر ایک دھند یا ایک بادل چھایا ہوا ہے۔ اس شخص نے جب اس واقعے کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ تھی جو اس وقت تمہارے اوپر نازل ہو رہی تھی قرآن پڑھتے وقت۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک جو ہے وہ نور ہے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے لیے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جو پوری سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے جو شان نزول ہے اور سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا زمان نزول کیا ہے، کس زمانے میں نازل ہوئی۔ تو یہ مکی دور کی سورہ ہے اور یہ تقریباً مکی دور کا جو کہہ لیجیے کہ تیسرا دور تھا جو سن تقریباً 590 سے لے کے 1090 کے درمیان کا عرصہ بنتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو ہے یہ اس کا جو ہے نزول ہوا، اور اس کی جو شان نزول کے بارے میں ہمیں روایات پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مشرکین مکہ نے 3 سوالات جو ہیں وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ان کو تنگ کرنے کے لیے یا ان کا امتحان لینے کے لیے یہودیوں کے علماء سے مشوروں کے بعد جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سوال پیش کیے اور انہوں نے کہا کہ ان کے جواب آپ جو ہے وہ بتائیے۔ اور وہ 3 سوال کیا تھے؟ وہ 3 سوال یہ تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، اور قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ یہ 3 سوالات تھے۔ یہ تینوں قصے جو ہیں وہ یہود اور نصارہ کی تاریخ تھے، اصل میں یہود اور نصارہ کی۔ تو مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ان پر وحی آتی ہے اور غیبی ذریعہ علم جو ہے وہ ان کو حاصل ہے، تو وہ ان سوالات کے پھر جو ہے وہ جواب ہمیں بتائیں۔ اب ہم اس کا میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی دیکھتی جاتی ہوں، اس کی تفسیر جو ہے وہ دیکھتی جاتی ہوں، اور ان سوالات کے جواب میں سورہ کہف کا جو ہے وہ نزول ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہم پہلے یہ آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتی ہوں اور پھر میں اس کی انشاءاللہ تفسیر جو ہے وہ ساتھ بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی سی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اور اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا۔ ابھی ہم نے 8ویں آیت تک جو ہے اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، پھر ہم ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں گے اور اس کو انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، کوئی کجی نہیں رکھی، سیدھی صاف ٹھیک ٹھیک بات سمجھانے والی
یہ کتاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ان کو خبردار کر دو، لیُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا، خبردار کر دیں بہت بڑی آفت سے۔ جو باسن کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سخت مصیبت، بھوک، پیاس، فکر و فاقہ، آزمائش یا بہت بڑی آفت۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان لوگوں کو آپ ہم نے اس لیے کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں اس بڑی آفت سے۔ کس آفت کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے؟ کہ یہاں پہ اس دن کی طرف کہ جس دن بندوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اور وہ آخرت کا دن ہوگا، اور وہ ایک بہت بڑا دن ہے۔ اور اس میں خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے؟ اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے آیت نمبر 4 اور 5 میں جو اشارہ ہے وہ یہود اور عیسائی اور مشرک سبھی اس میں شامل ہیں، کہ کسی نے جو ہے وہ نبی کو اللہ کا بیٹا بنایا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑی گستاخی ہے جو اللہ کی شان میں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے آیت نمبر 8 میں جو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت اپنی جو ہے غم میں رہتے تھے کہ لوگ اللہ کے سچے دین کی طرف کیوں نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ سر و سامان اور زیبائش اور آسائش تم دنیا کی دیکھتے ہو، یہ تو صرف ہم نے اس لیے کی ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزما سکیں اور ان کا ٹیسٹ لے سکیں کہ کون یہاں سے جو ہے وہ سرخرو ہوتا ہے۔ یہاں پہ زینت کا جو لفظ ہے اس کے معنی میں آئیں گے کہ جس طرح دنیا کی چمک دمک، گناہوں کے راستے، جھوٹے دکھاوے، یہ عالیشان گھر اور یہ آسائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بناؤ سنگھار ہم نے زمین کا کیا ہے، یہ جو ساری ڈیکوریشن تم اس دنیا کی دیکھتے ہو، یہ سب کچھ محض چند روزہ جو ہے وہ دکھاوا ہے، اور اس کے بعد ہم سب اس پوری زمین کو ایک میدان بنانے والے، چٹیل میدان۔ اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ کون اس پورے فریب اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک طرف انسان کی خواہشات ہیں، رونقیں ہیں، محفلیں ہیں، فریب ہے، اور دوسری طرف ذات باری تعالیٰ کی رضا، خوشنودی، محبت، آخرت کی نعمتیں اور آخرت کا آرام ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے اس سارے بناؤ سنگھار اور اس فریب سے کون اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور یہی جو زینت ہے دنیا کی، یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون بھی ہے، اور سورہ کا کہنے کے تھیم ہے اس کا کہ دنیا کی روشنیوں میں ڈوب گئے یا اپنے آپ کو سنبھال کر بچا کر لے گئے۔ یہ پوری سورہ اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے۔ اچھا، جیسا کہ ہم نے اس کی فضیلت میں پہلے پڑھا احادیث میں کہ اس سورہ کا ایک خاص تعلق دجال کے فتنے کے ساتھ بھی ہے، اور بہت کثرت سے ہمیں جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں۔ تو سورہ کہف جو ہے وہ جس کا بھی ذہنی اور قلبی تعلق سورہ کہف کے ساتھ ہوگا وہ مددگار ہوگا دجال کے فتنوں سے اس کو بچانے کے لیے۔ اپنا ایک تعلق جو ہے جس نے سورہ کہف کی آیات کے ساتھ بنایا ہوگا۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دجال جو ہے وہ دجل سے نکلا ہے، اور دجل کے معنی ہے کہ فریب یا دھوکہ اور جھوٹ جو چیز ہے نا وہ۔ ایک تو وہ مسیح دجال ہوگا جس کا ظہور قیامت سے بالکل پہلے ہوگا، اور جس کا حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا ہو۔ انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ ہر بندہ مومن کے ایمان کا کڑا امتحان ہوگا، اور یہ امتحان ہوگا بھی خالصتاً اللہ کی طرف سے۔ اہل ایمان کے لیے یہ آزمائش ہوگی، اور اس مسیح دجال کے ظہور سے پہلے دجالی فتنے ہیں جو قریب کے زمانے میں، قریب کا زمانہ یعنی جیسے قرب قیامت بڑھتی جائے گی تو قریب کے زمانے میں کثرت سے آئیں گے، یہ وہ فتنے ہوں گے جو کہ اس دجال کے ظہور سے پہلے آئیں گے۔
جیسے کوئی نبی نہ ہو. اب دجال ہے کہ ایک جھوٹ اور فریب ہے نا, کیا وہ کیا فتنے ہوں گے کہ اگر کوئی نبی نہیں ہوگا تو وہ نبوت کا دعویٰ جس کا کرے گا اور جھوٹا دعویٰ ہوگا وہ, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قیامت تک مطلب مہر جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول تھے. ہمارے زمانے میں غلام احمد قادیانی کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جس نے یہ فریب اور جھوٹا دعویٰ کیا. تو اسی طرح کے جھوٹے دجال بھی آئیں گے اور بہت سے ایسے فتنے بھی آئیں گے جن کا دھوکے سے اور فریب سے اور دجال سے تعلق ہے. ابھی آج کل کا جو ایک اور دجالی فتنہ ہم جس چیز کو کہہ سکتے ہیں وہ مٹیریلزم ہے, مادہ پرستی جس کو ہم کہتے ہیں. ہر فرد جیسے ایک مادہ پرستی کی دوڑ میں ہے اور وہ لگا ہوا ہے. میرا گھر, میرے کپڑے, میرے بچوں کے اسکول, یعنی ایک ریس ہے دنیا کی جس میں ہم بھاگ رہے ہیں. ہر کسی نے اپنے لیے مختلف ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں, اور جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے. اور ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں؟ مادہ پرستی کی طرف. خود ہی ہم نے ایک جو ہے وہ اپنے آپس میں جو ہے ایک کمپٹیشن ہے جو کہ ہم نے آپس میں لگایا ہوا ہے. اور یہ جو مادہ پرستی ہے کہہ لیجیے کہ اس کا اثر ذہنوں پر, نظریات پر, اخلاق پر, ویلیوز پر, سب کچھ اسی دنیا کی مادہ پرستی میں گم ہے. آخرت پر جس طرح دنیا کا ایک پردہ ہے جو کہ پڑ گیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دھوکے کا سامان ہے, یہ تو تمہیں آزمایا جا رہا ہے, دجل ہے یہ دنیا کا. ان تمام چیزوں کے ساتھ جب تم ہمارے پاس پہنچو گے تو کیا لے کر آئے ہو, احسن طریقے سے یا خوبصورتی کے ساتھ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے ہو کہ نہیں, یا اس فریب اور دھوکے کے سامان میں اپنا مقصد ہی بھول گئے. اچھا, آگے کی آیات کا ترجمہ ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے. جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے اور ہمارا رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبود ان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے. اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس
واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتے ہیں۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ یہاں ہمارا رکوع بھی ختم ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 22 تک میں نے جو ہے وہ ترجمہ رکھا ہے آپ کے سامنے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ 4 قصے جو سوالات بھی تھے مشرکین مکہ کے، ان کے شروع ہوتے ہیں۔ سورہ کہف میں 4 قصے ہیں، اور وہ 4 طرح کی آزمائشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں۔ کون سی 4 آزمائشیں ہیں اس میں؟ ایک ایمان کی آزمائش، مال کی آزمائش، علم کی آزمائش اور اقتدار کی آزمائش۔ یہ جو کہہ لیجیے کہ یہ جو ابھی ہم نے پورا واقعہ پڑھا، اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان کی آزمائش سے ہے۔ جب دجال آئے گا تو وہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہوگی جو وہ اپنے مال کے ذریعے، علم کے ذریعے اور اقتدار کے ذریعے کرے گا۔ جو یہ پہلا قصہ ہے یہ غار والوں کا ہے، یعنی جن کو اصحاب کہف ہم کہتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ چند نوجوان، یعنی ٹین ایجرز جو ہم جس طرح اپنے بچوں کو جب وہ نوجوان ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے سمجھ ہوتے ہیں، ان کو تو ابھی یہ باتیں سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہوں گی، لیکن آپ ان کی ایمان کے لیے ایفرٹ دیکھیں کہ جب کہہ لیجیے کہ جب یہ جس زمانے کا واقعہ ہے، اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، اور جب اس کو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہ پورا علاقہ فلسطین کا اور یہاں جو آپ نے تبلیغ کی اس وقت مقامی طور پہ یہاں پر ایک بت پرست بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ کے دربار میں ان نوجوانوں کی پیشی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ یا تو اپنے دین سے پھر جاؤ اور باز آ جاؤ، ورنہ سولی چڑھنے کو تیار ہو جاؤ، اچھی طرح سوچ لو اور غور کر لو۔ مہلت دے دی کہ تم لوگوں کو کچھ دن کی کہ سوچ لو کہ یا تو تم ہماری یعنی بت پرستی پہ ہی آ جاؤ، اور یہ جس دین کی تم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کا چل رہا تھا تو اس کو تم چھوڑ دو۔ اب انہوں نے نوجوانوں نے یہی بات سوچی کہ مقابلہ تو ظاہر ہے جو بادشاہ تھا اسے کر نہیں سکتے تھے، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جب وہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، اپنی مشیت کے ساتھ ان کو سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ یا تمہارے خیال میں وہ کوئی ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے اصحاب کہف، کوئی غیر معمولی بات تھی؟ حقیقت میں تو اللہ کی بادشاہت اور اس کی جو تخلیقات ہیں اس میں اس سے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ 300 سال سلا کر اٹھا دینا اللہ کے لیے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ پھر جب ان کی آنکھ کھلتی تو وہ یہ پورا ہم نے قصہ پڑھا کہ وہ آپس میں جو ہے وہ جھگڑتے ہیں کہ ہم مطلب آپس میں وہ گیس کرتے ہیں کہ ہم کتنا عرصہ بھلا سوئے ہوں گے، اور کوئی کہتے ہیں دن کا کچھ حصہ اور اتنا، اور پھر وہ سکہ لے کے جب ڈرتے اور ان میں سے ایک کیا کہتا ہے کہ دیکھو ایسے نہیں جانا کہ تم کوئی مطلب لوگوں میں بہت نمایاں ہو جاؤ ورنہ وہ بادشاہ ہمیں پھر پکڑ لے گا۔ ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں تو دنیا ہی بدل چکی ہوتی ہے، 300 سال تقریباً وہ لوگ سوتے رہے۔ اور جب یہی ہوتا ہے کہ جب وہ بازار پہنچتے ہیں تو کیونکہ ان کے حلیے، ان کے لباس اور وہ سکہ بھی جو چاندی کا تھا وہ بالکل ہی ظاہری بات ہے کہ بہت کئی سو سال پرانا تھا، تو وہ تو ایک دم سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اور بس پھر وہ واپس پلٹ کے آتے ہیں غار میں لوگوں کی باتوں سے گھبرا کے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پہ جو ہے وہ موت طاری کر دیتا ہے۔
یہ کون لوگ ہیں؟ جو پورا قصہ نوجوان اصحاب کہف کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور پھر وہ آگے لوگوں کی وہی مینٹیلٹی بتائی کہ جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو 300 سال سوتے رہے، اور وہ تو پھر ان میں سے وہ جس طرح ایک ہمارا بھی ہوتا ہے کہ کیا ان کی مزار بنا دیں، یہاں کوئی مسجد بنا دیں، اور ان ساری بحثوں پہ وہ پڑے تھے۔ لیکن جو اصل چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کے لیے ایفرٹ کی، ایمان خطرے میں آیا تو اٹھ کھڑے ہوئے نکلے، جبکہ عمر کیا تھی؟ نوجوانی کی۔ اس قصے میں زندگی بعد موت کی بھی نشانی ہے، اور اگر اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہوں تو اللہ کی مدد آئے گی، اس کی بھی نشانی ہے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصل فکر انسان کو کس چیز کی کرنی چاہیے؟ ایمان کی کرنی چاہیے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اچھا، اب یہاں تک جو ہے، یہاں پہ یہ جو بات آ رہی ہے کہ کسی اور دیکھو کہ کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا الا یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہا کرو۔ تو یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جو ہے حضور، جب مشرکین مکہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے جواب، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو مستقل رہتا ہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ جبرائیل علیہ السلام جب کل آئیں گے وحی لے کے تو وہ حضرت جبرائیل سے پوچھ کر اور مشرکین مکہ کو ان سوالوں کے جوابات بتا دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتا دوں گا۔ اور ہوا کیا کہ اگلے دن کیا، پھر تو کئی دن تک وحی کا سلسلہ بند رہا، یعنی منقطع رہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پریشانی اور رنج ہوا۔ ادھر قریش نے بھی خوب مذاق بنانا شروع کر دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 15 دن کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے، اور یہ سورہ اور اس میں جو قریش کے سوالوں کے قصے تھے یہ اس کا بھی نزول ہے، اور ساتھ یہ یاد دہانی بھی کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو اور کچھ بات کرنی ہو تو ہمیشہ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا، یعنی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ یہ جو کلمات ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، یہ وہ کلمات ہیں جن میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بس جو میرا رب چاہے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، میری اپنی کوئی طاقت نہیں، اور کیا الحمدللہ کہ سب تعریف اللہ کے لیے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ کیسا دل کا اطمینان ہوتا ہے جب انسان اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آیت میں ترجمہ پہلے رکھ دیتی ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی مائیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراد و تفریق پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی
لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ. یہ میں نے آیت نمبر 31 تک جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اچھا، جہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا اسے جوں کر تم سنا دو اور کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کو الذکر بھی کہا گیا ہے. تو یہ کہ بہترین ذکر یعنی اللہ سے جو قربت کا تعلق بنانے کے لیے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو ان لوگوں کی دوستی اور قربت میں پرمطمئن کر لینا جو کہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پورے قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ ہمیں کن لوگوں کے ساتھ ہمارے دلوں کو انجوائے کرنا چاہیے اور ہمارے دلوں کو مطمئن ہو جانا چاہیے. کون لوگوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بتائی ہیں اس میں آگے. کیا خصوصیات؟ وہ لوگ جو اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں دن اور رات، جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہوں اور جن کی ترجیحات دنیا ہوں گی ان کی پرائورٹیز میں، اور جس کی آخرت پر نظر ہوگی اس کی پرائورٹیز بالکل الگ الگ ہوں گی. تو تمہیں کن لوگوں کے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں کن لوگوں کے ساتھ اپنے دلوں کو مطمئن کر لینا چاہیے. کون ہمارے دوست ہونے چاہیے؟ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں، جن کی ترجیحات دنیا نہیں ہے، جن کی نظر کس پہ ہے؟ آخرت پر ہے. پھر چاہے وہ لوگ سوشل سٹیٹس میں ہمارے برابر نہ ہوں اور سوسائٹی کے چلتے پھرتے ٹرینڈز کے ساتھ بھی ان کا بھی ان کو اتنا علم نہیں ہو، لیکن وہ صبح اور شام اللہ کو پکارنے والے ہوں تو وہی ہمارے لیے بہترین دوست ہیں. آگے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ بس یہ اللہ کا کلام ہے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن جو انکار کرنے والے لوگ ہوں گے وہ ظالم ہے اور ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور ان کا انجام کیا ہوگا کہ جو ہے وہ بھڑکتی آگ کی لپٹیں جنہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے، لے چکی ہیں. اور پھر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے کیسی نعمتیں ہیں؟ وہ جو ہے دل پسند عیش میں ہوں گے اور سدا بہار جنتیں، یعنی وہ آرام، وہ باغ جو کہ کبھی بھی جو ہے جس کا وہ بدلنے والا نہیں. اور ان کو کیسے کپڑے پہنائے جائیں گے خوبصورت، اور سونے کے کنگنوں سے جو ہے وہ ان کو آراستہ کیا جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی. ترمذی کی حدیث ہے، اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی ستاروں کو کم کر دیتی ہے. اور ایک اور حدیث مسلم کی ہے کہ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان پر ستاروں کے برابر ہوگی، اور اس سے جو ہے وہ مشروب پلایا جائے گا حوض کوثر سے جنتیوں کو. اور جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فرق ہے، اور ایک درجے کے جنتی دوسرے درجے کے جنتیوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ.
اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ، ہم آیت نمبر 32 سے اس کا ترجمہ میں شروع کرتی ہوں اور پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درخت کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور برابر ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس سے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا، تاہم اگر کبھی، یعنی اس کا جو آخرت کا معاملہ تھا وہ ڈاؤٹ فل تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے ویسے یقین تو نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کبھی فنا ہوں گی، لیکن تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس سے تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اس سے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اس آیت کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اس نے یہ بات کیوں کہی کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا؟ یہ ہم ابھی پڑھتے ہیں کہ کیوں اس نے یہ بات کہی۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحقی کے لیے ہے۔ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کے ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جائیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو آ گئے نا ہمارے پاس، اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراج سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ یہ آیت نمبر 49 تک میں نے پڑھا ہے، اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تقریباً کہہ لیجیے 32 سے 49 تک، صحیح؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے مثال پیش کرو۔ اب یہ جو قصہ آ رہا ہے نا، جو ہم نے پہلے پڑھا اصحاب کہف کا، وہ ایمان کی آزمائش تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ فکر کرنی ہے تو اپنے ایمانوں کی کرو، جان عزت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ بچا لے گا تم کو، اور اللہ کے لیے بہت غیر معمولی باتیں ہیں، کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے لیے مشکل کام تھا، لیکن جس چیز کا تم سے سوال ہوگا اصل اس کی فکر کرو، ایمانوں کی۔ اور وہ تھے بھی کون؟ نوجوان، عمر بھی کیا تھی ان کی؟
اور اب یہ جو قصہ آ رہا ہے یہ آ گئی مال کی آزمائش. مال کی آزمائش بہت بڑا فتنہ ہے، اور جو کہ ابھی ہم نے شروع میں بھی بات رکھی کہ آج کے دور کا تو دجالی فتنہ واقعی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مٹیریلزم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہماری ویلیوز، ہماری ہر چیز اس میں بہہ رہی ہے. یہ قصہ کیا ہے کہ ایک دو افراد ہیں، وہ پڑوسی ہیں یا دو کہہ لیجیے کہ دوست ہیں، کہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور ایک کے پاس تو خوب نعمتیں ہیں، وسائل سے بھرپور زندگی ہے، باغات ہیں، تو اس کو کیا لگتا ہے کہ وہ تو کبھی خسارہ پانے والوں میں ہو ہی نہیں سکتا، شامل ہی نہیں ہو سکتا، اور اس کی یہ جو اتنی شان و شوکت ہے ایسی زبردست، یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی. جب اس کے ذہن میں کیا تھا کہ جب دنیا میں مجھے اتنا مال نعمت ملا ہے تو میں اللہ کا پسندیدہ ہوں، اور پھر آخرت میں بھی مجھے ضرور ملے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو مال کی جو کثرت ہے وہ انسان کے دماغ میں لے کے آتی ہے کہ شاید میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں. جبکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے، یہ سب مختلف آزمائشیں ہیں جو ہم نے مختلف لوگوں کے لیے اللہ دنیا میں رکھی ہیں. جب مال کی کثرت آتی ہے تو اس کے ساتھ صرف یعنی یہ نہیں آتی کہ وہ ایک آزمائش ایسی ہوتی ہے ایمان کی، اس کے ساتھ وہ ایروگنس بھی لے کے آتی ہے اور اگنورینس بھی لے کے آتی ہے. اور بندہ اپنی مال پر، اپنے دنیاوی اسباب پر وہ توکل کرنے لگ جاتا ہے جیسا توکل مطلوب ہے اور جیسا اعتماد مطلوب ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ. یہاں وہ بھٹک جاتا ہے، شیطان اس کو بھٹکا دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ اتنی زبردست جو کارسازی اور یہ اتنا میں محفوظ ہوں، ایسا زبردست میرا مال، اتنی فیکٹریاں، اتنی چیزیں، اتنی اولاد، ایسے باغات، یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ یہ تو رہیں گے، اور میں تو اللہ کا پسندیدہ ہوں. تو اپنا توکل جو ہے جو اللہ کے ساتھ کرنا ہے، وہ اس اسباب پہ اس کا توکل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جبکہ دوسرا شخص جو اس کا دوست تھا وہ یقیناً اللہ کی معرفت اس کو حاصل تھی، اور بھلے سے دنیاوی اسباب میں وہ کم تھا. ابھی ہم نے پچھلے رکوع میں کیا بات کی کہ تمہارے دل ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں. ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے وہ کہ جو کہ بھول جائیں کہ یہ دنیا کی چیزیں محض ایک دکھاوا ہیں. تو وہ اس کو فوراً جو ہے یاد بھی کرواتا ہے کہ تم کیسی جو ہے وہ تکبر بھری جو باتیں ہیں تم کر رہے ہو، اور تم کیوں نہیں کہتے ہو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اب دیکھیں ہم نے پہلے انشاءاللہ کے بارے میں پڑھا، اور اب ہم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ ہی ہے جو ہماری نعمتوں کو برقرار رکھنے والا ہے اور ان میں اضافہ کرنے والا ہے. تو فوراً مدد لینی چاہیے اللہ سے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے غرور کو جو ہے وہ خاک میں ملایا اور اس کو یہ سبق دیا کہ کیسے ایک رات میں اس کا دیکھتے ہی دیکھتے جو سارا جس چیز پہ وہ اتنا تکبر کر رہا تھا وہ باغ بھی، اور جو ہمیں مختلف روایات میں پتہ چلتا ہے کہ کثرت اولاد بھی اس کی بہت تھی، تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اس شخص کو. تو پھر کیا کہتا ہے، کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. اب یہ وہ آیت ہے جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو جیسا ہائی لائٹ کر لیں. اب اگر ہم غور کریں تو اس پورے واقعے میں اس نے اللہ کا انکار کہیں نہیں کیا ہے. کہیں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی کہ اس نے کوئی کسی دیوی دیوتا کا ذکر کیا ہو، یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ دوسری یعنی ایسے خدا کا دوسرے کسی خدا کا ذکر کیا ہو. اس کا ایمان اللہ پہ تھا، لیکن اس کا ایمان آخرت پہ نہیں تھا. اور جس کا ایمان آخرت پہ نہیں ہوتا یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے. اسی لیے اس نے یہ کہا کاش میں نے شرک نہیں کیا ہوتا. کیونکہ انسان کو زندگی میں سیدھا رکھنے والی چیز جو ہے وہ احساس جواب دہی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جب اس چیز کا ہی یقین نہیں تو وہ تو پھر شرک کرے گا نا. اللہ کی آیات، اللہ کی باتوں کو پھر وہ کیسے ان کو ماننے میں کیا ہوگا، اس کی پسند ناپسند، اس کا نفس، ہر چیز اللہ کی بات سے آگے وہ رکھ لے گا، اور یہی شرک ہے. ضروری تو نہیں کہ آپ کسی بت کے ہی آگے سجدہ کرنا. تو اس لیے وہ یہ کیا کہتا ہے کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور یہ کفر نہیں کیا ہوتا، اپنا توکل اپنے مال، اپنی قابلیت، اپنی تعلیم پہ نہیں کیا ہوتا. کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی پرستش ہے جو کہ پھر ہم اپنی آسائشوں کی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت پھر مشکل لگنے لگ جاتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا.
اچھا یہ مال اور اولاد جو ہے یہ بھی محض دنیاوی زندگی کی ہنگامی آرائش ہے. اب یہ زینت کا جو لفظ ہے یہاں تھرڈ ٹائم اس سورہ میں آیا ہے، اور جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہی اس سورہ کا بیسک تھیم اور مضمون ہے، زینت. یعنی یہ جو زینت ہے، یہ بناؤ سنگار، یہ ساری چیزیں یہ محض اللہ نے جو ہے وہ ہمارے امتحان کے لیے رکھا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس بات کو خیر ہم میرے خیال میں پچھلے 1-1.5 سال میں بہت ہی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو باقیات الصالحات ہیں یہ صرف تمہارے جو ہے وہ کام باقی رہ جانے والی نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ ہیں جو کہ تمہارے کام آئیں گے. باقی یہ جو گھر، اولاد اور باقی ساز و سامان ہے تمہاری، جو اتنے زبردست پسند ڈیزائنر کلوتھس ہیں، جیولری ہے، یہ سب تو یہیں رہ جانے والی چیزیں. جس دن ہم تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے فرشتہ بھیج دیں گے، ان ساری چیزوں کے ساتھ ہاتھ جھاڑ کے تمہیں آ جانا ہے. اب لے کے کیا آؤ گے؟ لے کے آؤ گے باقیات الصالحات، وہ نیکیاں جو باقی رہ جائیں ہمارے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے نا؟ اور بقا کا جو ورڈ ہے اس کے معنی ہے رہ جانے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اگر تمہیں توقع رکھنی ہے اور امید رکھنی ہے اور کسی چیز کو سہارا بنانا ہے تو ان نیکیوں کو بناؤ. کیونکہ شیطان جو ہے وہ طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح ہمارا جو نیکی کی سرمایہ کی تھیلی ہے نا اس میں سوراخ کر دے. اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کی چالوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور باقیات الصالحات کیا ہیں کہ جو بہت اخلاص کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، سنت کے طریقے میں کے ساتھ کی گئی نیکیاں، اور جن کو پھر ہم اپنے ہی گناہوں سے ضائع نہ کرتے. بعض دفعہ ہم نے نیکی کی بھی بالکل سنت کے اور قرآن کے طریقے پہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہی پھر کچھ گناہ ہوتے ہیں جو اس نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں. تو کتنی مشکل ہو گیا کہ وہ نیکیاں کہ جو کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہوں، خالصتاً اللہ کے لیے کی ہوں، اور پھر میں ان کو بچا کے بھی لے جاؤں. رہ جانے والی چیز تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں کسی چیز سے امید رکھنی ہے، سہارا رکھنا ہے، توقع رکھنی ہے، تو پھر ان نیکیوں کے ساتھ جو ہے وہ تم رکھو. اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ قیامت کا جو ہے وہ نقشہ بتا رہے ہیں کہ آ گئے نا ہمارے پاس کہ جیسے پہلی بار ہم نے تم کو پیدا کیا تھا بالکل اکیلے تنہا. قیامت کے روز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نسل انسانی تک جو آخری فرد آیا ہے، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کل کے کل، اور پھر سب کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو یہاں سے اب آگے میں ترجمہ پڑھتی ہوں. آیت نمبر 49 تک آئی تھنک ہم نے کر لیا ہے، 50 سے میں پڑھتی ہوں. صحیح انشاءاللہ. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے
اس سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کلام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت و تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا، کھیل تماشا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات، اس شخص سے بڑھ کر ظالم، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شخص سے بڑھ کے ظلم کرنے والا کون ہے جس نے اپنے رب کی آیات جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر باہر نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 59 تک جو ہے یہ اس کا ترجمہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ اچھا، یہاں سب سے پہلے جو ذکر آ رہا ہے اس پوری اس میں، وہ یہ کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کا جو واقعہ ہے، جو کہ ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں، اور یہ واقعہ قرآن میں 7 صورتوں میں آیا ہے، اور یہ واحد مقام ہے، یعنی 7 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو یہ کہ اس نے انکار کیا تھا سجدے کے لیے سے، تو یہ واقعہ ہے اس قرآن میں، لیکن واحد ایک سورہ کہف میں یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتاتا ہے کہ اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اور جن 7 صورتوں میں یہ بات آئی ہے، سورہ بقرہ، سورہ ہجر، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 یعنی مٹی کے گارے سے اس کی تخلیق کی ہے، اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے جیسے جو فرشتے ہیں ان کو نور سے پیدا کیا، اور جنات جو ہیں وہ نار سے جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں، لیکن چاہے وہ نور کی آپ سمجھیں اور چاہے نار کی بات سمجھیں، وہ کوئی یہ والی آگ نہیں ہے جو کہ ہمارے چولہوں میں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ جل رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی جو فائن اللہ تعالیٰ نے جو وہ ہوتی ہے اس کی شعلے کی لپٹ سے جنات، اسی لیے ان کی جو سپیڈ ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی مختلف نور سے جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں، اور اسی طرح انسان جو جس 3 مٹی کے گارے سے انسان کی تخلیق ہوئی، انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ ملائکہ اور جنات کی تخلیق جو ہے وہ کر چکا تھا اور موجود تھے۔ ملائکہ کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی سرتابی یا نافرمانی کر سکیں، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنی صرف 2 مخلوقات کو دیا ہے، ایک جنات اور ایک انسانوں کو، یعنی دونوں جنات اور انسانوں دونوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر ان کے سامنے اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ اس کو مانیں یا اس وقت اس چیز کفر کریں، یعنی اس کو کفر کہا جائے گا کہ انکار کرتے ہیں، اور یہ اس لیے تاکہ ان کو آزمایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ وہ پہلا گناہ ہے جو شیطان انسان کے اندر لے کے آتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس پورے واقعے کو پڑھتے ہیں جو کہ ہم آپ سب نے سورہ اعراف وغیرہ میں بھی پڑھا کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس نے کیا کہا کہ جو ہے یہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے آگ سے۔ تو یہ شیطان جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ تکبر ہے جو وہ لے کے آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ شخص پہ جو ہے نا جس کا یعنی دوست اگر شیطان بن جائے تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور دوسروں کو اپنے سے یا تو کم علم سمجھنے لگ جاتا ہے یا مرتبے اور حیثیت میں کم سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شیطان اور اس کی ذریت کو تم اپنا دوست بناؤ گے،
بس وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائیں بہت ہی ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. اچھا آگے پھر وہی اللہ تعالیٰ قیامت کا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ تم جو ہے وہ کیوں، تمہیں اللہ کی جب کھلی کھلی آیات بتائی جاتی ہیں تو تم نصیحت کیوں نہیں لے پاتے. مطلب ہم مسلسل قرآن کلاسز بھی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، دورے unknown caller قرآن بھی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنی دفعہ قرآن پڑھ چکے ہوتے ہیں، ترجمے سے گزر جاتے ہیں، کتنی صاف آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں مسلسل اللہ سے جوڑ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کب ان سے ہدایت پاؤ گے؟ جب تم موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھ لو گے تو اس وقت کی ہدایت تو کسی کے کام آنے والی نہیں ہے. اگر جب موت کا فرشتہ جو ہے انسان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا تو اس وقت اگر اس نے پہچانا بھی اور وہ ایمان لایا بھی تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، اس زینت، اس بناؤ سنگھار، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو ایک ٹیسٹ ہے اس سے کامیابی حاصل کرو اور باقیات الصالحات جو ہے وہ لے کے ہمارے پاس پلٹو. باقی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور درگزر فرمانے والے ہیں، اور ہم چاہتے تو ان ایسے جو ظالم لوگ ہیں کیسے کھلا شرک، کھلا کفر جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو چاہتے تو ان کو فوراً پکڑ سکتے تھے، لیکن ان سب کے لیے ایک وقت مقرر جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے تاکہ یہ اس سے بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پا سکیں. اور وہ وقت مقرر کون سا ہے؟ وہ وہی دن ہوگا جب سب اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. اچھا، اور پھر وہی بستیوں کا ذکر ہے کہ ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. جو بھی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وقت جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی جو ہے وہ رسی کھینچ لیتے ہیں. اب یہاں ہم آیت نمبر 60 سے میں پھر نا آپ کو ترجمہ سناتی ہوں. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، اور ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص عطا کیا تھا. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈال دی. ظاہر ہے اللہ کے رسول بھی تھے تو اس بات کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے کہہ دیا، حالانکہ وہ وعدہ کر کے چلے تھے کہ میں چپ رہوں گا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا.
پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ آیت نمبر 82 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، رکو بھی یہاں ختم ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ذرا ان کو قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا۔ یہ آیت نمبر 60 سے ہم نے شروع کیا ہے۔ یہ آ گئی تیسری آزمائش، علم کی آزمائش۔ ہم نے ایمان کی آزمائش دیکھ لی، اس میں وہ سرخرو ہے اصحاب کہف۔ مال کی آزمائش میں جو ہے وہ شخص جو تھا جس کو مال دیا گیا تھا وہ نہیں اس میں کامیاب ہو پائے۔ اب یہ تیسری آزمائش کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کریں کہ علم کی جو آزمائش ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم دیا۔ یہ پورا واقعہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں اس جگہ جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو، وہ بہت صاحب علم ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ، جن کا نام مختلف روایات میں یوشع ابن نون آتا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سفر پر نکلتے ہیں اور راستے کے لیے بلکہ وہ ایک مچھلی کو تل کے رکھ لیتا ہے، بنا کے رکھ لیتا ہے۔ جب وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نشانی کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ جہاں پہ 2 دریا ملیں گے وہاں تمہیں میرا وہ بندہ ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں اپنے جو ان کے وہ تھے وہ خادم تھے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے جہاں تک، جب تک میں چلتا ہی رہوں گا جب تک میں اس جگہ نہ پہنچ جاؤں۔ اور کیا ہوا کہ جب وہ اس جگہ پہنچے تو اچھا پہلے یہ بھی اس سفر کی جو وجہ ہے وہ کیا بنی تھی، تو وجہ اس سفر کی یہ ہوئی تھی کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں واعظ فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اس وقت آدمیوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے، مطلب وہ کون سے علوم کے بارے میں اس نے پوچھا تھا، وہ علوم جن کو قرب اللہ حاصل ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اولو العزم جو ہے وہ نبی ہیں، اور تو انہوں نے کہا کہ اور اس وقت آپ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں، جو انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں، یعنی میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، کیونکہ آپ ظاہر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے اور آپ اولو العزم رسول بھی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی تعلیم و تربیت مسلسل فرماتے رہتے ہیں، تو اس جواب پر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ وہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ احتیاط فی الکلام کی تعلیم جو ہے وہ دیں۔ اور وہی بات ہے نا، پھر ایک ساتھ میں وہ ایک ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل ہے، تو جن کے واقعی بڑے رتبے ہوتے ہیں نا تو پھر ان کی ہر بات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی پھر مشکل بھی جو ہے وہ سوائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ میرے ایک بندے سے جا کے ملو نا تم۔ حضرت موسیٰ اس سفر پہ نکلتے ہیں اور ناشتے کے لیے خادم نے جو مچھلی تیار کی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ ایک مقام پر جب موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ وہی مقام تھا کہ جہاں وہ زندہ مچھلی جو ہے وہ مچھلی کیا ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہو جاتی ہے، یعنی تلی ہوئی مچھلی باذن اللہ زندہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا ظاہر اللہ کا، اور دریا میں تلی ہوئی وہ جو ہے نا زندہ ہو کے دریا میں چلی جاتی ہے۔
اور پھر مزید یہ کہ وہ جو خادم تھا وہ یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن وہ بھول جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتانا. پھر وہ آگے سفر کرتے ہیں. پھر جب وہ ان کو تھوڑا سا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی تھکاوٹ سی ہے, وہ مچھلی کے بارے میں خادم سے دریافت کرتے ہیں. تو وہ خادم کہتے ہیں کہ وہ تو جب ہم وہاں جہاں رکے تھے نا تھوڑی دیر کے لیے, تو وہ تو وہاں دریا میں چلی گئی تھی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا. اچھا, وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹتے ہیں, اس جگہ آتے ہیں کہ مجھے وہیں جو ہے اس جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جن سے ملنے کے, جس بندے سے ملنے کے لیے کہا ہے تو وہ مجھے وہیں ملیں گے. اور یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں, اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون تھے. یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے تھے یا ایک ایسے انسان جن کو خاص علم اور طویل عمر عطا کی گئی, واللہ اعلم. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ رہنے کی درخواست کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تاکہ میں بھی اس حکمت کے خزانوں سے کچھ علم حاصل کروں جو خاص اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا ہے. تو پھر یہ 3 واقعات ہوتے ہیں. وہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے, اور صبر آپ کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ جن چیزوں کی حکمت آپ کو معلوم نہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ 3 واقعات جو ہم نے پڑھے, کشتی والا, اور پھر اس کے بعد اس بچے کو قتل کرنے والا, اور پھر اس دیوار والا, تو تینوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پوچھ بیٹھتے ہیں ان سے اور بول پڑتے ہیں. تو پھر حضرت خضر علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ ان واقعات کے پیچھے جو حکمت تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں, اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ میں نے جو یہ کام کیے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ مطلب کشتی میں جو شگاف ڈالا وہ اس لیے کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا اور وہ کشتی لے لیتا, اور بچے کو اس لیے جو ہے قتل کر دیا. اب یہاں پہ بھی خیر یہ بات ہے کہ کیونکہ حضرت خضر کو خاص اللہ کا علم حاصل تھا تو وہ یہ کام کر سکتے تھے, اور انہوں نے یہ بات قرآن میں آپ دیکھیں اس قصے میں آخر میں کہی بھی کہ میں نے کچھ اپنے حساب سے نہیں کیا, مجھے جو اللہ نے حکم دیا میں نے وہ کام کیا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں وہی بات ہے کہ اللہ کے حکم پر ہی میں نے یہ کام کیے ہیں. اور جو ہے تیسرا وہی وہ جو دیوار کی انہوں نے اجرت کا کہا, تو کیونکہ گاؤں والوں نے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نہ حضرت خضر کو کوئی کھانے کی یا ضیافت کی آفر بھی نہیں کی تھی, تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ اجرت لے سکتے تھے اس کام کی. تو اس لیے کیونکہ ان بچوں کا, وہ یتیم بچے تھے, اور ان بچوں کا جو والد تھا وہ نیک تھا, تو نیک والدین کی بھی جو چیزیں ہیں, نہ صرف یہ کہ اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے بلکہ نیک والدین بھی اولاد کے لیے بہت بڑی رحمت ہے. تو جو ہے یہ سارے 3 واقعات ہمیں ملتے ہیں, اور قرآن میں جو ہے یہ آیا ہے کہ میرے بندے سے, نام نہیں آیا حضرت خضر, لیکن صحیح بخاری میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام خضر ہی بتایا. اور خضر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہرے بھرے کے. اور عام مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جس جگہ وہ بیٹھ جاتے تھے وہ کیسی ہی زمین ہو, ہری بھری ہو جاتی تھی اور وہاں پہ گھاس اگ جاتی تھی. اس پورے واقعے سے جو سبق اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اپنے بندوں کو, وہ یہ کہ بظاہر جو بھی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم صرف اس کی جو ہے نا بظاہر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے اللہ کی حکمت اور مشیت ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. اور ہم کیا کرتے ہیں, بظاہر ہی چیزوں کو دیکھ کر گھبرا بھی جاتے ہیں. یہ ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے کہ ہم دیکھ ہی نہیں پاتے, ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس کے اندر جو خیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جس خیر سے ہمیں نواز رہا ہوتا ہے اس چیز کو ہم نہیں دیکھ پاتے اور گھبرا جاتے ہیں اور بعض دفعہ ناشکری کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اور ہمیں سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو, اور ایک چیز جو ہے جو تمہیں ناپسند ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کا یہ ترجمہ تھا. تو اس پورے واقعے سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو خیر رکھی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی. اور جو ہے دوسری یہ بات کہ حضرت خضر کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو کتنا صاحب حکمت بنایا, اور یہ اللہ کی کائنات, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ, اور ہم بہت محدود چیزوں کو دیکھ کے جو ہے اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ معاملات ایسے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ شان اور عظمت کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھی علم نہیں تھا کہ خضر ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت والے علم سے جو ہے وہ نوازا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے اب آیت نمبر 83 سے میں ترجمہ پڑھتی ہوں, پھر اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ.
ایک سیکنڈ آپ مجھے بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے ایک اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس سے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. اور آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے کاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. سارے نیک جو لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدے برحق ہیں، سچ. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. یہ آیت نمبر 101 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. اچھا، یہ اب پیاری بہنوں چوتھا قصہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ ہے اقتدار کی آزمائش. اس میں ہم یہ پورا اپنے واقعہ جو ہم نے ابھی پڑھ لیا قرآن سے کہ یہ سوال کیونکہ ان کا بھی تھا مشرکین مکہ کے کہ ذوالقرنین کون تھے. تو ذوالقرنین کون تھے، کس زمانے میں تھے، یا ان کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ کیا تھی، ان تمام باتوں میں مفسرین کے کلام میں شدید اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے. جو قدیم مفسرین ہیں ان کا اندازہ یہ کہ یہ سکندر تھا. سکندر کی طرف ان کا جو ہے وہ ذہن ہے کہ یہ جس نے یہ اتنی فتوحات کی، پہلے مشرق کی طرف پھر مغرب کی طرف شمال کی طرف، تو یہ سکندر تھا. لیکن جو صفات قرآن اس ذوالقرنین کی بتا رہا ہے، یہ صفات جو ہیں وہ سکندر سے تو قطعاً جو ہے تعلق نہیں رکھتی. لیکن کچھ جو ابھی دور حاضر کے مفسرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایران کا ایک بادشاہ تھے کہ خسرو یا سائرس کے نام سے جو تھے. اور جس وقت یہ حکومت مسلمان بادشاہ تھے، جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ایران کے ایک مسلمان بادشاہ تھے، اور جس وقت یہ حکومت میں آئے ایران دو حصوں میں اس وقت جو ہے وہ تقسیم تھا، اور انہوں نے فتح حاصل کر کے دونوں حصوں کو جوڑا اور وہیں سے ایران کے سنہری دور کا آغاز ہوا. اور اسی لیے اس کے بعد انہوں نے اپنے تاج میں 2 سینگ لگا لیے، جس کی وجہ سے وہ ذوالقرنین کہلانے لگ گئے.
قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ وہ ایک عادل مسلمان بادشاہ تھے، اور وہ بادشاہ جس کے پاس طاقت اور اقتدار تھا، لیکن اب جو سب سے ان کا کیریکٹر کیا بتایا گیا ہے، ہم نے جو پڑھا بہت سی جگہ کہ ان کو ٹیکس کی بھی جو ہے وہ آفر کی اور سب، لیکن ہر چیز میں انہوں نے جو وہ ہر چیز میں انہوں نے کہا مجھے اللہ نے جو دیا وہ میرے لیے کافی ہے، بہت ہے، تو شکر گزار بندے تھے۔ پھر کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اتنی زبردست وہ دیوار بنائی، اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ جب تک میرے اللہ کا حکم ہوگا تب تک جو ہے یہ قائم رہے گی، اور جس دن میرے اللہ کا وعدہ برحق ہے اور جس دن اس وعدے کا دن آئے گا تو یہ ایسے ہو جائے گی کہ جیسے پیوند خاک۔ تو یہ پورا شخصیت ہمیں ذوالقرنین کی قرآن بتاتا ہے کہ وہ ایسے بادشاہ تھے جو طاقت اور اقتدار تو جن کے پاس تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ سے ڈر کر لوگوں کی مدد کی اور اپنی تمام کامیابیوں کو اللہ کی رحمت سے منسوب کیا، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس پر بے انتہا شکر گزاری کی۔ اور شکر گزاری کا ہم معاملہ دیکھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بہت شکر گزار جو تھے وہ بادشاہ تھے، اور شکر گزاری انسان میں کس وقت آتی ہے؟ شکر گزاری جو ہے نا وہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا کرتے ہیں تو حکمت اپنے ساتھ شکر گزاری لے کر آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا کرتے ہیں تو شکر گزاری آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر اسی لیے جو ہے وہ بتایا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین دونوں جو بادشاہ گزرے ہیں وہ بہت شکر گزار بادشاہ تھے۔ شکر گزاری اور شکر گزاری جو ہے اس کی ایک بات اور ہے کہ شکر جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دل میں محسوس کیا جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی شان کا، اور اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ سب سے پہلے دل میں، پھر آپ اس کے بعد کہ عمل سے بھی یہ چیز جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ اللہ سب سے زیادہ کس شکر گزاری جو ہے وہ کس طرح انسان اللہ کی نعمتوں کی کر سکتا ہے کہ ان کو جو ہے اللہ کے دین کے راستے میں لگائے، یہ شکر گزاری جو ہے وہ بہترین ہے۔ اس کے بعد آگے یاجوج اور ماجوج کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے، وہ جو ہم نے پورا پڑھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ بنانے کو انہوں نے کہا بستی والوں نے، اور جو ہے یاجوج ماجوج قرآن اور سنت اور احادیث کی کچھ احادیث کی روشنی میں میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے رکھتی ہوں کہ یاجوج ماجوج کا کیا معاملہ ہے۔ اور اچھا، سب سے اہم بات تو یہ کہ یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ انسانوں ہی کی قومیں ہیں، اور عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے یافس کی اولاد میں یہ یاجوج ماجوج ہیں، اور ان کا علاقہ جو اندازاً بتایا جاتا ہے وہ ایشیا کا شمال مشرقی علاقہ ہے، بنتا ہے رشیا اور یہ شمالی چین کے جو قبائلی علاقے ہیں یہ وہ ایریا بنتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں کثرت سے احادیث ملتی ہیں کہ قیامت کے قریب جب یہ نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے کہ جیسے موجیں پہاڑوں سے اترتی ہیں، یعنی اتنی تعداد میں ہوں گے۔ اور یہ کب نکلیں گے؟ جب وہ اللہ ذوالقرنین نے بھی جو بات کی کہ جب اللہ کا وعدہ کا وقت آ جائے گا، یعنی یہ جو دیوار بنائی گئی ہے وہ اس میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ جیسے موجیں پہاڑوں سے اترتی ہیں، اور سب اناج کھا جائیں گے، سب دریاؤں کا پانی پی جائیں گے۔ عظیم فتنہ ہوگا جو اس وقت برپا ہوگا، اور ایسی آزمائش ہوگی جو کہ دجال کے ساتھ یہ ساری آزمائشیں جو ہیں وہ آئیں گی ایک کے بعد ایک، یعنی جلد جب قرب قیامت ہوگا تو یہ آزمائشیں سب جلدی جلدی آئیں گی۔ سب سے پہلے کیا کہ دجال کا ظہور ہوگا، اس کے معاملات جو ہمیں احادیث کی روشنی میں پتہ چلتے ہیں وہ یہ کہ تمام وسائل دنیا کے ٹیکنالوجی ریسورسز جو ہیں وہ دجال کے پاس ہوں گی، جنت اور دوزخ اس کے ساتھ ہوں گی۔ اور ہم نے جو سورہ کہف جب شروع کی تھی تو ایک بات پڑھی تھی کہ سب کچھ جو یہ دجال سے بڑا فتنہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا نا اہل ایمان کے لیے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے، یہ ہر چیز اللہ کے حکم سے، یہ آزمائش اہل ایمان پہ آنی ہے، تو اس لیے یہ اللہ کا حکم ہوگا کہ وہ دجال جو یہ سب چیزیں جھوٹ اور دکھاوا اور فریب جو شو کرے گا یہ اللہ کے حکم سے۔
تو کیا کہ وہ جب اس کا ظہور ہوگا تو تمام جو ریسورسز ہیں اس کے پاس ہوں گے اور جنت اور دوزخ اس کے ساتھ ہوں گی. کسی کو مارے گا پھر زندہ کر دے گا، یہ سب دجل اس کا فریب ہوگا دھوکا، اور یہی عظیم فتنہ ہوگا اس وقت کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نوجوان سخت پیچدار بالوں والا یعنی کرلی ہے، اور ایسی اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی اور دوسری آنکھ سے کانا ہوگا. کسی مسلمان کا دجال سے سامنا ہو تو اسے چاہیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے. سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو جو ہے وہ حفظ کرنے کی بہت زیادہ ہمیں تاکید ملتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ کوئی مسلمان کا سامنا دجال سے ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، یہ اسے اس کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی. شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف ایک دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی. اس کی چال کے بارے میں دجال کی یاد ہے کہ اس کی چال ایسی ہوگی، اس ابر کی مانند چلے گا جس کے پیچھے موافق ہوا لگے، یعنی بادلوں کی سی تیزی سے. بادلوں کو پھر کیا، بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی. ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو حکم دے گا اپنے خزانے باہر لے آؤ، تو زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں. پھر ایک آدمی کو بلائے گا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑوں کو فاصلے پر رکھ کر اس کو پھر بلائے گا. وہ دجال کی طرف اس کے اس فعل پر ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آ جائے گا. انہی سب حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. وہ 2 رنگ چادر پہنے دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارہ پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے. جب اپنا سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرے جھڑیں گے جو موتیوں کی طرح صاف لگیں گے. جس کافر کو آپ کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، جس کافر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا، اور آپ کی سانس اس قدر دور پہنچے گی جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور بیت المقدس کے قریب اس کو قتل کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی خوشخبری سنائیں گے. پھر حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان میں مضبوط ساتھیوں کو ساتھ کوئی دور پر لے کر چلے جائیں، اور پھر یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے. یعنی دجال کو جب مار دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا جو اہل ایمان ہیں ان کو لے کے کوئی دور پہ چلے جائیں، اور پھر یہ یاجوج اور ماجوج ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، اور اس قدر کثیر تعداد میں ہوں گے کہ جہاں سے گزریں گے وہاں کا سب پانی پی جائیں گے اور خوراک ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا. یعنی قحط کا جو معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بیل کے دینار کو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تکلیف سے نجات کے لیے دعا کریں گے، جس کے بعد ایک بیماری اللہ کی طرف سے یاجوج ماجوج کو ایسی ہوگی کہ وہ سب مر جائیں گے اور زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، ایک بالش بھر جگہ بھی خالی نہ رہے گی، اور پھر اس قدر بدبو پھیلے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے اب اس مصیبت سے بچائیے، تو اللہ تعالیٰ بہت بھاری بھرکم پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی، اور وہ یہ یاجوج ماجوج کی جو لاشیں ہوں گی ان کو اٹھا کے کہیں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر بارش ہوگی، پوری زمین ایسے دھل جائے گی، صاف ستھری بالکل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی کثیر برکات نازل ہوں گی. اس قدر برکت نازل ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کفایت کرے گا. لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے. یہ زمانہ بھی 40 برس تک رہے گا. پھر جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے جس سے مسلمانوں کی بغل کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہوگی اور وہ سب وفات پا جائیں گے. باقی صرف شریر اور نافرمان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی.
اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں کیا یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم سب انسانوں کو جمع کریں گے اور جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، جنہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ کی کھلی کھلی نصیحت کی طرف سے اندھے اور بہرے بن کر زندگی گزاری تھی۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہمارا جو ہے یہ ذوالقرنین کا پورا واقعہ جو اقتدار کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اقتدار ہوتا ہے، پاور، وہ بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن ذوالقرنین کی اس میں ہمیں ایک مسلمان جو ہے وہ کیسا بادشاہ اس کا پورا پتہ چلتا ہے، اور یاجوج ماجوج جو آخرت کی پوری نشانیاں ہیں کہ اس جو ہے کس طرح سے یاجوج ماجوج آئیں گے اور پھر جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس میں جو ہے آگے ایک رکوع ہے، میں اس کی پہلے تلاوت کرتی ہوں اور پھر میں اس کی جو ہے وہ تفسیر دیکھ لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہمیں بتا دیا کہ جہاں کافروں کو سامنے لیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ ہر قصے کی اگر آپ دیکھیں کہ ہر قصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد دہانی کروائی ہے کہ دیکھو، چاہے کوئی سی بھی آزمائش ہے نا، ایک دن تم کچھ بھی دنیا میں کر کے آؤ گے، چاہے تم پاس ہو گئے اور چاہے نہیں کامیاب ہو پاؤ گے، پھر ہم تمہیں جمع کر لیں گے اور اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے۔ ہر قصے کے آخر میں یہ بات آئی ہے کہ پھر ہم جہنم کو جو ہے وہ کافروں کے سامنے لائیں گے، اور ان لوگوں کے جو کہ اندھے بنے ہوئے تھے دنیا میں ہماری نصیحت کے ساتھ اور کچھ سننے کو تیار نہ تھے۔ آگے یہ آخری رکوع ہے سورہ کہف کا، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جدوجہد راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو۔ رب کی باتیں جو اللہ کی کمالات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، وہ سب العلیم، اور وہ کہ اللہ جو ہے وہ اس کے ان کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے، یہ جو کفایت کر ہی نہیں سکتا سمندر اللہ کی کمالات اور اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے۔ اب سمندر کا بھی تصور کیجئے کہ 3 حصہ پانی ہے اس زمین پہ، اور وہ سب روشنائی بن جائے، اور ایک جگہ اور قرآن میں آتا ہے کہ جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، لیکن کفایت نہیں ہو سکتی اللہ کی باتیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ شرک جو ہے نا وہ واحد گناہ ہے جس کی معافی نہیں۔ شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں جو بھی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی اپنے رب کی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ آخری رکوع ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا ہمیں میسج دے رہے ہیں، ظاہر اتنی طویل سورہ تھی تو اس کے پہلے رکوع اور آخری رکوع میں جو مضمون ہے اس کو سمیٹا گیا ہے، جو پورا 110 آیات میں اس سورہ کا جو تھیم تھا اس کو، کہ دنیا کی زندگی کی زینت اور مزوں میں انسان گم ہو جانا یہی سب سے بڑا دجل ہے اور دھوکہ ہے اس دنیا کا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے عمل جدوجہد بھاگ دوڑ میں سب سے زیادہ خسارے میں رہ جانے والے وہ لوگ ہیں جن کی یہ سب محنت، سب تھکاوٹ، سب جدوجہد
سب کوشش صرف دنیا بنانے کے لیے تھی اور آخرت تو کہیں تھی ہی نہیں. ساری دنیا کی زندگی میں کون ہے جو کہ نہیں تھک رہا؟ کون ہے جو کہ نہیں کوشش کر رہا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جن کی پوری اس کوشش میں آخرت تو کہیں ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں. ساری بھاگ دوڑ، ساری پلاننگ، ساری جو کوششیں ہیں وہ دنیا بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، اور یہ سب سے بڑا خسارہ پانے والے لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات طے کر لو کہ تمہیں طالب دنیا بننا ہے یا طالب آخرت، کیونکہ جس کو رب کی ملاقات کا یقین ہے، تو جب ملاقات کا یقین ہے تو پھر اس کی تیاری بھی کرنی ہوگی. اور یہ دنیا کی تمام رنگینیاں تم کو عمل کے امتحان اور آزمائش میں کمزور نہیں کر دیں. اور وہ امتحان چاہے پھر تمہارے ایمان کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے علم کا ہو، اور چاہے اقتدار کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں ہماری سورہ کہف مکمل ہوئی اور اس کے آگے سورہ مریم ہے. پیاری بہنوں، ہم اپنی کلاس کو یہیں روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھیں. انشاءاللہ کل سورہ مریم کی تفسیر شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.